آیت نمبر 20 پارہ نمبر 21 سورہ لقمان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 20 ہے آج کے درس میں۔ جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پہ دوسری عقلی دلیل بیان فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ مثلاً آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، اور اسی طرح زمین کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے کام میں، انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے۔ اور یہ سارا نظام ہستی جو چل رہا ہے یہ سارے کا سارا انسانی فائدے کے لیے چل رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے اپنے فضل سے انسان پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری نعمتیں بھی عطا کی جو انسان اپنے حواس سے ان کو محسوس کر لیتا ہے، ان کو سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، کانوں سے ان کے بارے میں سن سکتا ہے، اور اسی طرح بعض کا تعلق چکھنے سے ہے، بعض کا تعلق سونگھنے سے ہے۔ یعنی وہ نعمتیں جو ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتی ہیں اس میں انسان کی اپنی شکل و صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا، پھر انسان کے اعضاء ہیں، اور پھر انسان کا لباس ہے، پھر انسان کا مال و دولت ہے، اور انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں وہ ساری ظاہری ہیں۔ اور یہ اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ان کو شمار کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو پوشیدہ ہیں۔ اب پوشیدہ نعمتوں سے مراد جو ہے نا وہ ایمان ہے، اللہ کی معرفت ہے، عقل ہے۔ یہ عقل بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کے عقل میں تھوڑا سا فطور آ جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ اسی طرح حسن اخلاق ہے، اور اسی طرح گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی ہے۔ اور پھر اس انسان کے خود جو جسم ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا باطنی نظام بنایا ہے کہ جس سے یہ انسان کا سارا جسم کام کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں ظاہری پوشیدہ، چاہے ہم ان کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، چاہے ان کا احساس ہو نہ ہو۔ اب دیکھیں سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان سانس جو ہے وہ لے رہا ہے، تھوڑی سی سانس کی پرابلم ہو جائے تو کتنی پریشانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں رب ذوالجلال نے تم پر مکمل کر دی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور وحدانیت کے بارے میں خواہ بخواہ سے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نہ ان کے پاس کوئی اس بارے میں عقلی دلیل ہے، نہ کوئی دلیل وحی ہے، اور نہ جو ہے نا وہ اس سے پہلے کوئی ایسے یعنی انبیاء علیہ السلام کی طرف کو وحی آئی ہے کہ چلو پہلے کسی نبی کے پاس اس طرح کی دلیل ہو، یا پہلے کسی شریعت میں اس طرح کی دلیل ہو، اور میں کوئی بھی نہیں۔ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی عقلی دلیل کے، اور بغیر کسی علم کے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنی ذاتی رائے قائم کر کے جی دیکھیں، جس طرح بادشاہ کو کوئی آدمی بغیر جو ہے نا وہ کسی راستے کے نہیں مل سکتا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت بڑی ذات ہے، اس کو کیسے مل سکتے ہیں؟ بھائی بادشاہ تو ایک جگہ پہ بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کو تو کسی پہ قیاس کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تو کہتے ہیں مجھے پکارو، جب بھی پکارو کہ میں سنتا ہوں۔ تو پھر جو ہے نا وہ اس کے بارے میں یعنی اس طرح کی مثالیں بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا نا الم تروا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، سخر لکم، جس نے تمہارے کام میں لگا دیا ما، وہ سب کچھ، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما، اور وہ کچھ، فی الارض جو زمینوں میں ہے،
وَأَسْبَغَ اور مکمل کر دیا علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں، یہ نعمہ نعمتن کی جمع ہے، اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دی، ظاہرۃ و باطنہ، ظاہر اور پوشیدہ، کہ ظاہر اور پوشیدہ نعمتیں ساری تم پہ مکمل کر دی۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے میں کچھ وہ ہیں یجادل جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے وحدانیت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہداؤں اور بغیر کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی ان کے پاس علم سے مراد عقلی دلیل ہے کہ کوئی عقلی دلیل بھی نہیں ہے، ہدن سے مراد وحی ہے کہ ان کی طرف کوئی ایسی وحی بھی نہیں آئی کہ جس میں اللہ نے اجازت دی ہو، ولا کتاب منیر سے مراد پہلی کتابیں اور سابقہ شریعتیں ہیں کہ ان میں بھی کسی ایسی بات کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی جو بڑی دلیل تھی اس کو بیان کر دیا۔ مشرکین سے جب کہا جاتا ہے یار کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور یہ جو شرک والا مذہب ہے سے چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اپنی وحدانیت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اس طرف آ جائیں، یعنی مطلب کفر و شرک چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آ جائیں، تو قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ان کا جواب یہ ہوتا تھا بھائی کہ نہیں، ہم تو صرف اسی مذہب اور اسی دین پہ چلیں گے جس پہ ہمارے آباء و اجداد چلتے تھے، کہ آباء و اجداد جو ہے ان کا جو مذہب تھا، جو دین تھا، جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، بس ہم نے ان کی ہی تقلید کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ حالانکہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو کان شیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی انہوں نے یعنی آباء و اجداد کی بات ماننی ہے کہ اگر ان کے آباء و اجداد گمراہ بھی ہوں اور پھر شیطان ان کو جو ہے نا وہ اس گمراہی کی وجہ سے اور گمراہوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہو، تو فرمایا پھر بھی انہوں نے وہی کام کرنا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے آباء و اجداد اس طرح کرتے تھے، اگر ان کے پاس دین مذہب نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد تو کسی کے لیے جو ہے نا وہ اس دلیل کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اب تو صرف اور صرف جو ہے نا وہ قرآن و سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے نا یہ آج بھی ہے، آج بھی زندہ ہے، کہ آج بھی ہر معاشرے میں یعنی کلچر کے احیاء اور لوگ ورثے کی حفاظت اور قومی روایات کے پروان چڑھانے کے نام پہ دیکھیں کروڑوں روپے ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح اپنی جو رسم و رواج ہے ان کے پیچھے پڑھ کر دین اسلام کے بہت سارے احکامات کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی برادری کو کیا جواب دیں گے، یا اس کے فلاں کیا ہوگا، تو بہت ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہو گئی ہیں، ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اصل جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب کہا جائے ان کے لیے کہ پیروی کرو ما اس کی انزل اللہ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، کہ جب ان سے کہا جائے یار جو قرآن و مجید اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو، قرآن و مجید کی بات مانو، قالوا وہ کہتے ہیں بلکہ نتبع ہم پیروی کرتے ہیں یا کریں گے ما اس کی وجدنا علیہ جس پر پایا ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان الشیطان اگرچہ شیطان یدعوہم انہیں بلاتا ہو الی عذاب السعیر جہنم کے عذاب کی طرف، یعنی اگرچہ وہ ماں باپ کو جس طرح وہ آباء و اجداد گمراہ تھے اور یہ بھی اسی گمراہی کی طرف اسی گمراہی پہ چل رہے ہوں، اور جس کی وجہ سے شیطان ان کو جو ہے وہ سخت جہنم کے عذاب کی طرف بلاتا ہو، تو پھر بھی وہ یہی کام کریں گے۔ فرمایا نہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے یہ کام۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بشارت کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی آباء و اجداد کی غلط روایات کو چھوڑ کر اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر خم تسلیم کر لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو دین کے مکمل چلا لیتا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق نیک اعمال کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ فرض کیا اور انتہائی اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ایک مضبوط دستے کو پکڑ لیا ہے۔ اب اس مضبوط دستے سے مراد وہی دین ہے، یعنی وہ اپنے دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس نے ایسا ایک مضبوط دستہ پکڑ لیا، یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ ہونے سے بھی بچائیں گے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے اور اسی راستے پہ چلنے کی وجہ سے اس کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو عروۃ الوثقیٰ سے مراد دین اسلام ہے، اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت، اس کو ماننا اور پھر اس پہ عمل کرنا، یہ مراد کہ جس نے ہر چیز چھوڑ دی، یعنی جو غلط روایات تھی سب کو چھوڑ دیا اور صرف اللہ کے دین کو اپنا لیا، تو فرمایا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، وہ مضبوط قلعے میں آ گیا۔ اب اس نے، جس طرح کوئی شخص ہے وہ کسی بھی جگہ پہ اگر اس نے کوئی مضبوط اوپر دستہ لگائے کسی بھی چیز کا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، وہ گرتا نہیں۔ تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ جو آدمی دین اسلام پہ مکمل طور پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر شر سے حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا نا وَمَن، اور وہ شخص یسلم، جس نے جھکا دیا، کہ اسلم یسلم کا معنی ہوتا ہے تابع داری کرنا۔ ہم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم اللہ کے تابع دار ہیں۔ مسلم کا معنی کیا ہے؟ تابع دار۔ تو یہاں اسلم کا معنی یسلم کا معنی ہے، اور جس نے وَمَن یسلم وجہہ، اور جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ، یا جس نے مائل کر لیا اپنا چہرہ، یا وہ جو تابع، جس نے تابع کر لیا اپنا چہرہ الی اللہ، اللہ کی طرف، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا دیا، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو گیا، اللہ کا تابع دار ہو گیا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو تحقیق اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط دستے کو، مضبوط کڑے کو۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف عاقبۃ الامور، تمام امور کا انجام۔ وَمَن كَفَرَ، اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کا انجام بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کا کفر کرنا اور ان کا کفر میں آگے بڑھنا یہ آپ کو پریشان نہ کرے، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ یہ باطل پہ ہو کے بڑے مزے کر رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ یعنی وہ اب اس ایمان کیوں نہیں لا رہے، اور کیا ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، آپ نے اپنی تبلیغ کر دی ہے، اور جو دنیا کے اندر وہ آ جا رہے ہیں یا دنیا کی چیل پیل ہے اس پہ جو ہے نا آپ پریشان نہ ہو۔ فرمایا بالآخر ان سب نے ہمارے پاس آنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جو کچھ وہ دنیا میں کر رہے ہیں وہ سب ہم ان کے سامنے کھول کے بیان کریں گے اور کھول کے رکھ دیں گے، یہاں تک کہ ذرے کے برابر جو ہے ان کا کوئی برائی ہوئی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری برائیاں ان کے سامنے رکھ کے اس پہ احتساب کریں گے، اور ان کو پورا پورا آخرت میں بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی یہ کہا گیا کہ یہ دنیا کی چیل پیل عارضی ہے، چند دن کی ہے، اور ان کے پاس صرف دنیا ہی، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کہ جس طرح قید خانے میں آدمی اپنی مرضی والی زندگی نہیں گزار سکتا، مومن بھی دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، یعنی اس کی جو خواہش ہے وہ ادھر ہی پوری کرے گا، باقی آخرت میں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فلا یحزنک، پس نہ رنجیدہ کرے آپ کو کفر ہو، اس کا کفر، الینا مرجعہم، ہماری طرف یہ ان کا لوٹ کے آنا، فننبئہم، اور ہم ان کو بتائیں گے، بما عملوا، وہ جو انہوں نے کیا، یعنی وہ یہ ایک طرح کی دھمکی ہے کہ ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا، یعنی اس پہ احتساب کریں گے۔ کہ آدمی کہتا ہے نا کوئی جو آپ کر رہے ہو نا مجھے پتہ ہے میں بتاؤں گا آپ کو، تو مطلب یہ ہے کہ کیا جی، ہاں اس کا آپ سے بدلہ لیں گے اس کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو۔ نمتعہم، یہ مزید آگے وضاحت کر دی نا، نمتعہم، ہم ان کو نفع دیں گے، قلیلاً، تھوڑا سا، اور اس مراد دنیا کا نفع ہے، دنیا کا نفع جو ہے وہی تھوڑا ہے۔ ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو مجبور کریں گے، گھسیٹ کے لے جائیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف، الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اچھا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ وحدانیت پہ تیسری عقلی دلیل بیان کی ہے، اور یہ وہ دلیل ہے کہ جس کو یعنی مد مقابل بھی مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے،
مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، تو فرمایا لَيَقُولُنَّ اللہ، وہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر جب وہ یہ بات اپنی زبان سے مانتے ہیں کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں اس کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ کی بات، جس طرح اللہ تعالیٰ ان سب کو پیدا کرنے میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا قُلِ الْحَمْدُ میرے محبوب آپ کہہ دیں تمام تعریفیں اللہ کی، یعنی الحمدللہ کہہ دیں۔ الحمدللہ کہہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کے خود اعتراف کی وجہ سے ان کے خلاف دلیل واضح ہوگی۔ خود اقرار جو کر رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ خود مان جو رہے ہیں، تو فرمایا خود ان کے اقرار کے مطابق ان کے خلاف بڑی واضح دلیل ہو گئی ہے کہ جو وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ ان کا کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کے دلائل بالکل ظاہر اور واضح ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آنکھیں رکھنے والے ہیں ان کے لیے، اور پھر اتنے واضح دلائل کے بعد وہ پھر بھی جو ہے نا وہ اپنا شرک نہیں چھوڑتے۔ فرمایا وہ اکثر لا علم ہے، بے علم ہے، جہالت کی وجہ سے، اور جہاں بھی جہالت ہوگی وہاں یہ چیزیں زیادہ ہوں گی۔ جب جب علم کی روشنی آتی جائے گی تو یہ سارے اندھیرے چھٹتے جائیں گے، عقائد، نظریات اور اسی طرح انسان کے اعمال یہ درست ہوتے جائیں گے۔ یہ جو یعنی جہالت ہے، یہ اس کی مثال اندھیرے کی ہے، اور علم روشنی ہے، تو علم روشنی لاتا ہے۔ فرمایا نا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں یعنی مشرکین سے، من کس نے خلق پیدا کیا سماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللہ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے۔ یہ دو تاکید ہے، لام بھی تاکید ہے اور یہ نون جو ثقیلہ یہ بھی تاکید، وہ ضرور بضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثرہم، ان میں سے اکثر، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، یہ چوتھی عقلی دلیل ہے سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ پر، کہ پہلے یہ بیان کیا نا کہ سب کچھ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہاں للہ میں جو ہے نا یہ لام تملیغ کے لیے ہے، اور ما عام ہے، اس سے مراد ساری چیزیں ہیں، کہ فرمایا زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ اور جب مالک بھی اللہ ہے تو پھر فرمایا کہ جب ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں اور اللہ نے تمہیں دی ہوئی ہیں تو پھر تم اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی غنی ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے اس کو کوئی پرواہ نہیں، حمید، قابل تعریف ہے، وہ ہے کہ جس کی تعریف بے ساختہ نکل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذات ہے کہ کائنات میں اگر کسی چیز کی بھی تعریف کریں تو وہ اللہ کی تعریف ہے۔ جس طرح مثلا اگر یہ مسجد کسی نے بنائی ہے تو ہم اس کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ مسجد کا حال بڑا ہی خوبصورت ہے اور بڑا کھلا حال ہے، تو یہ بنانے والوں کی اور جو نقشہ بنانے والے ہیں یا تعمیر والے ہیں یہ ان کی تعریف ہے۔ تو اسی طرح کائنات میں ہر چیز جب اس کی ہم تعریف کریں گے یہ بہت اعلیٰ ہے، بہت احسن ہے اور یہ بڑی خوبصورت ہے، تو یہ تعریف کس کی تھی؟ اللہ کی، کہ سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے مطلب یہ کہ جس کی بھی تعریف کریں گے وہ کس کی ہوگی؟ کیونکہ اس کو اللہ نے بنایا نا جی۔ اللہ اکبر۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، تعریف کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔